السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت نے ان کی ضمانت خارج کی ہے، اور اس کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت تک انتخابی اتحاد تھا، سیاسی اتحاد تھا شیخ رشید کے ساتھ۔ اب جو انتخابی صورتحال ہے اس میں شیخ رشید کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس حلقے سے شیخ رشید الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس سے اپنے امیدوار شہریار ریاض کو بھی ٹکٹ دی ہے، لیکن شیخ رشید احمد کی یہ گرفتاری، اور ایسے موقع پہ شیخ رشید جب انتخابات کا ماحول ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور جو الیکشن سیل کے سربراہ بھی ہیں تاج حیدر، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 امیدوار ہیں، ان سے انتخابی نشان تیر لے کر ان کو دیگر نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن پہ آروز پہ اپنی جو ان کی کارکردگی ہے اس پر تنقید بھی کر رہے تھے، اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے میں یہ انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی جو تیاری ہے اس کی قلعی بھی کھل رہی ہے۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی مسلم لیگ نون سے متعلق کہ وہ انتخابی مہم کب شروع کرے گی، اس سے پہلے مریم نواز نے اوکاڑا میں جلسہ کیا، آج لاہور میں بھرپور دن گزارا، تو لگ رہا ہے کہ خرامہ دھیمے دھیمے انداز میں مسلم لیگ نون بھی اب انتخابی دنگل میں کود رہی ہے۔ یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ کچھ ایسے بڑی نمایاں شخصیات ہیں جنہیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دی ہے، اور آج کے پروگرام میں انہی میں سے ایک شخصیت کو بھی ساتھ شامل کریں گے اور جانیں گے کہ اب ان کا لائحہ عمل کیا ہے، اور پارٹی جس انداز میں انتخابات میں جا رہی ہے وہ اس کے حامی ہیں یا اس کی مخالفت میں ہیں۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کیا کہا جائے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ملا نہ وصال صنم، یا معاملہ کوئی اور لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی۔ تو جناب شیخ رشید صاحب بہت اعلیٰ نئے نواز ہیں، بہت اچھی بانسری بجاتے ہیں سیاست میں، اور ہر ایک کو خوش رکھنا اور بیک وقت 2 کشتیوں پر سوار نہ ہوتے 2 کشتیوں کی سواری کا مزہ لینا اور پھر دونوں کشتیوں سے سلامتی کے ساتھ نکل جانا، یہ ان کا ایک فن سمجھا جاتا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا نواز شریف صاحب کا، لیکن مقبول تھے نواز شریف صاحب، تو انہوں نے بیانیہ یہ دیا ووٹرز کو کہ اگرچہ مجھے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا لیکن میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں 2 سیٹیں جیت کر میاں نواز شریف صاحب کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لیکن جب وہ الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد تم کون میں کون، اگرچہ اس حوالے سے جناب شیخ رشید صاحب کا ایک موقف بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے طوطی 7 زبان کہتے ہیں کہ جو 7 زبانیں بولنے والا طوطا ہو، تو وہ پھر اس دور کے وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے جم کر وزارت اطلاعات کی، اور پھر جو القابات نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو نے دیے اور سید مشرف کی جو مداخانی کی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اب بھی غالباً وہ یہی چاہتے تھے کہ جی بادباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، وہ باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، وہ شکاری کو اور باغبان دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں میرے خیال ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ، آپ نے بتایا کہ گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اب ان سے اتحاد نہیں ہے، اور اب وہ جیل دوبارہ پہنچ گئے ہیں، گرفتار دوبارہ ہو گئے ہیں،
تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال شیخ صاحب جو ہیں ایک باکمال سیاستدان نہیں، وہ ہیں، تو کوئی پھر ارشاد صاحب مجھے نکال ہی لیں گے نا۔ بہادر شاہ ظفر بھی یاد آتے ہیں کہ شاید وہ اگلی پریس کانفرنس میں شیخ صاحب کہہ رہے ہوں کہ بلبل کو باغباں سے گلا نہ صیاد سے، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ سو یہ فصل بہار تھی یا حالات گمبھیر تھے شیخ صاحب کے لیے؟ سوری، اب شیخ صاحب باہر آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا چلہ کیوں نہیں کام آیا، اور چلے میں جو کچھ انہوں نے ظاہر بات ہے کچھ پڑھا ہوگا، کچھ مانگا ہوگا، تو ان کی جو چلے میں تو عام طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں قبول ہوتی ہیں، مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، چلہ تو اس لیے کیا جاتا ہے۔ اب وہ کہیں چلے میں کوئی کسر رہ گئی یا کوئی چلے کے چلہ، بعض اوقات چلہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے، سنا ہے، ہمیں تو تجربہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جی چلہ جو ہے الٹا پڑ گیا ہے، تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو چلہ الٹا پڑ گیا ہو، لیکن بہرحال آپ دیکھیں، اب وہ اندر ہیں، باہر نکلیں گے تو پھر بتائیں گے۔ اچھا ارشاد صاحب، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کو تیر کی جگہ دیگر نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ فیاض بھٹی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پنجاب سے پیپلز پارٹی کے، ان کو چینک کا نشان دے دیا گیا، اور اس پر جو الیکشن سیل کے سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جن لوگوں کو دیگر نشانات الاٹ ہوئے ہیں، یہ کس کی غلطی تصور کی جائے؟ یہ آر او کی غلطی ہے یا الیکشن کمیشن کی تیاری کچھ اتنی نہیں تھی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی، دعوے ہو رہے تھے؟ دیکھیں، الزام تو پیپلز پارٹی لگا رہی ہے مسلم لیگ نون پر، لیکن ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں آروز کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب انسٹرکشنز تو نہیں دی جا سکتی نا کہ جی پیپلز پارٹی تو ایسی جماعت نہیں ہے نا کہ جس کو مردود جماعت کہا جائے، یا جس کو الیکشن سے باہر رکھنا مقصود ہو، یا پنجاب میں وہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن گئی ہو مسلم لیگ نون کے لیے۔ اب یہ آروز کی غلطی ہو سکتی ہے، اور این ممکن ہے کہ وہ جب اپیل وغیرہ کریں گے تو شاید درست بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے عجیب بات، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ہونا، یا پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کچھ امیدوار جو ہیں وہ تو کوئی پارٹی کے ساتھ کچھ ڈبل گیم نہیں کر رہے۔ یہ پارٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی آروز کی غلطی ہے، یا شاہ صاحب یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ایک اس الیکشن میں جی اس الیکشن میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ سے ہٹ کے آزاد الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار خود ہی گئے ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ماضی میں بھی کچھ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ لوگوں نے کہا ہم آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر کے سیٹ آپ کو دے دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب اس بات پہ رضامند نہیں ہوئے تھے۔ کیا موجودہ سیاسی لہر میں اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ خود ہی ان لوگوں نے ٹکٹ ہی آگے جمع نہ کرائی ہو؟ نہیں، یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ایسا ہو۔ تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہیں، انتہائی سنجیدہ شخص ہیں، اور انہوں نے اگر یہ پریس کانفرنس کر کے الزام عائد کیا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ وہ ایسی ہوا میں باتیں کرنے والی شخصیت نہیں ہے، تجربہ کار شخص ہیں وہ، تو اس بنیاد پر انہوں نے اگر یہ بات کی ہے، اس کو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جواب طلبی کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور پتہ چل جائے گا جو موقف آروز کا سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو آروز کی کتنی غلطی ہے، امیدواروں کی کتنی غلطی ہے، اور کیا کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، کیا نادانستہ ایسا ہوا ہے، بر وقت وہ سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرا سکے۔ یہ بھی تو امکان ہوتا ہے نا کہ اب اگر بر وقت سرٹیفکیٹ آپ جمع نہیں کرائیں گے تو پھر تو آپ کو دوسرا نشان دے دیا جائے گا، یہ بھی امکان موجود ہے۔ تو یہ سارے امکانات کا جائزہ لے کر الیکشن کمیشن کو وضاحت جاری کرنی چاہیے۔
اچھا ارشاد صاحب، ابھی حال ہی میں چند ہفتوں میں چند مہینوں میں شیر افضل مروت پہلے وکیل تھے، پھر ایک پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما کے طور پہ سامنے آئے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں انتخابی مہم ختم کر رہا ہوں، اور جو بانی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے حامد خان اور پھر اس کے ساتھ رؤوف حسن جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو انہوں نے ذہنی بیمار بھی قرار دے دیا ہے. جبکہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ شاید پبلک ڈومین میں نہیں آنی چاہیے. پی ٹی آئی کے اندر اب یہ جو تقسیم پیدا ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیجنس ہے، اور ایسے ماحول میں یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، آلدو پی ٹی آئی کے پاس اب انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نامینیز دے دی تھی کہ ان کے امیدوار کون کون ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ تقسیم کا انتخاب پہ، الیکشن ڈے پہ اثر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس تقسیم کا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا کہ کچھ دن کے لیے ان کے تھوڑے سے ورکر کنفیوز ہوں گے. کچھ ووٹرز جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ تو کیا کھچڑی پک رہی ہے. شک شبہ کیا جائے گا حامد خان پہ، رؤوف حسن پہ، شیر افضل مروت پہ. لیکن جب ایک کلیئر کٹ فیصلہ آ جائے گا لیڈرشپ کی طرف سے، ایک میسج چلا جائے گا، تو جس طرح آپ نے کل سنا ہوگا کہ احمد بلال محبوب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ساری جو صورتحال ہے، ایون یہ انتخابی نشان نہ ملنا، ہر امیدوار کو الگ الگ انتخابی نشان ملنا، تو اس سے 5% سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، نہ تو میرا نہیں خیال کہ ورکر اس بات سے ڈیمورلائز ہوگا. ہاں، یہ جو اختر اقبال ڈار کی پارٹی تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتحاد کا معاملہ جو ہے، اس نے تحریک انصاف کے ورکروں کو، سپورٹرز کو، جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، ان کو کنفیوز کیا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، اور شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کر ہوا ہے یا غلطی ہوئی ہے. کیونکہ جو اطلاعات اڈیالہ سے آئی ہیں اس میں بھی وہاں لیڈرشپ کی طرف سے بھی حیرت کا اظہار کیا گیا کہ یہ کس نے کر دیا. اب اگر اتنا بڑا فیصلہ کسی سے پوچھے بغیر ایک شخص نے یا چند اشخاص نے مل کر کیا ہے، تو ظاہر پھر شک شبہ تو پیدا ہوگا ان اشخاص کے بارے میں کہ جو بانی چیئرمین ہے اس کو بھی علم نہیں ہے، کور کمیٹی کو بھی علم نہیں ہے، اور ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور وہ اتنا ناپائیدار فیصلہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر اڑ جاتا ہے اور سبکی اٹھانی پڑتی ہے. تو لیکن اس ساری سے ہاں کمپین متاثر ہو سکتی ہے اگر شیر افضل واقعی کیونکہ اس وقت کمپینر ایک ہی ہے ان کے پاس. شیر افضل مروت ایک اچھا کمپینر ثابت ہوا ہے کے پی کے میں اور سندھ میں، اس نے کمپین کی ہے اور وہ خاصی نظر آ رہی تھی، جس کو کمپین کہتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے تو ظاہر اس کا اثر ہوگا، کیونکہ دوسرا بندہ کون نکلے گا؟ حامد خان صاحب کی تو نہ عمر اجازت دیتی ہے، نہ ان کا مزاج ہے، کوئی بہت بڑے کمپینر وہ نہیں ہے. رؤوف حسن کا بھی یہی معاملہ ہے. گوہر علی خان کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. باقی جو جتنے لوگ ہیں جو غائب ہیں گھروں سے، وہ اپنی کمپین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مولگی کمپین تو ان میں سے کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ارشاد صاحب، کے پی کے کا آپ نے ذکر کیا ہے. کے پی کے میں بالخصوص ایک بہت بڑا حلقہ ہے جن کے ساتھ وعدہ بھی تھا اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ان کا کوٹا بھی تھا، جس میں کچھ اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، کچھ لائر ونگ کے لوگ ہیں، کچھ دیرینہ کارکن ہیں جو مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے. اور ان میں سے اکثریت اب جو نامینی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہا ہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی نشستیں کم کرنے کے لیے؟ اور یہ جو ٹکٹس کی آپ سمجھتے ہیں تقسیم ہوئی ہے، کیا واقعتاً اس میں جو حقیقی کارکن ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کوئی، اور صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، تحریک انصاف میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ ہر پارٹی جب بھی انتخابی میدان میں اترتی ہے تو اس کے کارکنوں نے جو 5 سال یا پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ پرجوش انداز میں کام کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہوتی ہیں، لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ پر اب ہمارا حق ہے.
لیکن جب لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کارکن کی کتنی قربانیاں ہیں یا کتنا ہارڈ ورکر ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا حلقے میں ذاتی طور پر اثر و رسوخ کتنا ہے، برادری کا اثر و رسوخ کتنا ہے، کتنا وسیع پیمانے پر جو سپورٹ ہے اس کی سپورٹ بیس کتنی وسیع ہے۔ ایک ہے میڈیا کے تھرو نظر آنا، سوشل میڈیا کے تھرو نظر آنا، یا لیڈرشپ کے ارد گرد نظر آنا، یا اپنے ایک مخصوص حلقے تک جو ہے کمپین جاری رکھنا اور نمایاں ہو جانا، عہدے پر پہنچ جانا۔ ایک ہے کہ پورا حلقہ، کہ اگر صوبائی اسمبلی کا حلقہ 1.5-2 لاکھ کا حلقہ ہے، 1.5-2 لاکھ حلقے میں آپ کتنے لوگوں کو اپروچ کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ متاثر کر چکے ہیں، کتنی برادریاں جو ہیں وہ آپ سے متاثر ہیں۔ تو اور پھر آپ کے پاس سرمایہ بھی چاہیے۔ صرف الیکشن ڈے پر آپ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، آپ نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہوتا ہے، آپ نے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہیں جو پولنگ ڈے پر آپ کو اخراجات لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ کینڈیڈیٹ وہ ان کا 50% 70% کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ پارٹی بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، وہ کتنا کر سکتی ہے؟ تو اس لیے جب بھی فیصلہ آتا ہے تو وہاں لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور ہر دفعہ وہ مقابلے میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں نا کہ 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کے جو کزن ہیں انعام اللہ خان نیازی صاحب، وہ اسی طرح ایک سیٹ کے مسئلے پر ان کا اختلاف ہوا، رشتہ داری بھی تھی، تعلق بھی تھا، سارا کوئی تھا۔ انہوں نے کہا جی میں تو الیکشن لڑوں گا، مجھے تو ٹکٹ چاہیے۔ وہ ٹکٹ نہیں ہوا، اور اس کے بعد الیکشن میں وہ کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ الیکشن اس امیدوار نے جیتا جس کے حق میں پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کیا تھا۔ انعام اللہ خان نیازی نہیں جیت سکے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی کا فیصلہ درست ثابت ہوا، لیکن ظاہر بات ہے جو آدمی بھی متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ تو اس کو درست نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حلقے میں کام ہے، میری آبائی سیٹ ہے، میں یہاں متعارف ہوں، میں الیکشن بآسانی جب مجھے ٹکٹ مل جائے گا میں جیت جاؤں گا، اگر ٹکٹ نہ بھی ملا تو میں پھر بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو اس لیے پارٹی، یہ پی ٹی آئی ہو، تحریک مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی اور بھی ہو، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پارٹی ڈسپلن نام کی چیز بہت کم ہے، اور جو ایک فضا پچھلے 5-7 سال میں 6 سال میں پیدا ہوئی ہے، یہاں ایک عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ جی کھمبے کو ووٹ ملے گا، وہ ہوتا ہے وہ، لیکن وہ کوئی 100% یا 90% نہیں ہوتا۔ اس میں کھمبے کے ساتھ ساتھ جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ عام طور پر 1970 کی مثال دی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور بھٹو صاحب نے کھمبے کھڑے کیے اور وہ سارے کے سارے جیت گئے۔ اس پر باقاعدہ میں نے ایک دفعہ ریسرچ کی تھی۔ ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بریک سے پہلے ایک تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ چودھری سرور صاحب سابق گورنر پنجاب، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیج پہ شیئر کیا ہے کہ اہلیان لاہور، آپ نے 1967 میں ذوالفقار بھٹو شہید کے عوامی قافلے کی بنیاد رکھی، 1986 میں بے نظیر بھٹو کا آپ نے استقبال کیا، اور اب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 2024 کے انتخابات میں بلاول بھٹو کو ووٹ کریں تاکہ وہ کسانوں کے، مزدوروں کے حقوق ان کو دلوا سکیں، اور ٹیگ کیا ہے، ہیش ٹیگ ہے لاہور بلاول کا۔ چودھری محمد سرور صاحب کی طرف سے یہ اپیل آئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ایسے میں، اور یہ اپیل انہوں نے اہلیان لاہور سے کی ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے میں نے جس ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا اس پہ بات کریں گے، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے دانیال عزیز صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، حلقے کے اعتبار سے بھی اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دانیال صاحب
اب آلموسٹ جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں، پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، آپ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال جو پاکستان بھر کے عوام جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کی خاطر سزا بھی جھیلی ہے اور پھر ایک انہونا ہوا حادثہ بھی آپ کے ساتھ ہوا. آخر ایسی کون سی بات ہے کہ آپ کو کنسیڈریشن میں لایا ہی نہیں گیا اتنی قربانیوں کے باوجود؟ جی کنسیڈریشن میں بالکل لایا گیا تھا، بلکہ پارٹی نے جب شو کاز نوٹس مجھے ایشو ہو گیا تو اس کے بعد جب میں نے جواب داخل کرایا تو اس کے بعد متعدد بعد میٹنگز ہوئی اور نیگوشیشنز ہوئی تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن وہ احسن اقبال صاحب بس ضد تھے. لیکن میں اس کے بارے میں اب بات نہیں کرنا چاہتا. اصل ایشو سارا چیزیں جو یہ شروع ہوئی وہ تو تھا کہ میں نے ایک مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور پاکستان میں مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ میرے خیال میں اس الیکشن کا نمبر 1 ایشو ہے، اور جب تک سے اس ایشو کے اوپر کوئی ہم سیٹسفیکٹری بیانیہ عوام کو نہیں بتا پائیں گے اور اس بیانیہ کے ذریعے اس کے جو ٹھوس اقدامات درکار ہیں کہ مستقبل میں وہ مہنگائی جو ہے اس کا کنٹرول کیسے کیا جائے گا اور لوگوں کو کس طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو اس کے ذریعے سے کیسے بروئے کار لایا جائے گا، یہ وہ اہم سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بیانیے کے لیے ضروری ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کے اوپر ہم کوئی کام کر نہیں سکتے، اور میرا مہم جو تنقید کی اپنے دماغ کے ساتھ وہ یہ تھی، اور اس کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کے تو پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے میں نے جماعت کی کو مخالفت کی ہے، ایسے ہرگز نہیں تھا. اچھا دانیال صاحب، آپ کا جو نقطہ نظر تھا مہنگائی کے حوالے سے، میاں نواز شریف صاحب تو خود یہ اس بات کے رہے ہیں دائی کہ مہنگائی ہے بہت زیادہ، وہاں سے لندن سے بھی بیانات جاری کرتے تھے، پھر یہاں آ کے بھی انہوں نے 1-2 اجلاس بھی کیے اس حوالے سے. شہباز شریف صاحب بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہمارا مقابلہ بھی مہنگائی سے. پھر اس کو ایشو کیوں بنا لیا گیا اور کیا وجہ ہے کہ احسن اقبال کی بات کو اہمیت ملی اور آپ کی بات کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا؟ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو جی کہ وہ اس ضد میں آ گئے اور اس بیش میں آ کے انہوں نے کئی قسم کے پارٹی کو جو ہے نا وہ سیٹ کیا کہ پیچھے رات NS کا بھی فیصلہ کر لیں، میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، اس طرح کی باتیں. اچھا میرے خیال سے مجبوری کے تحت ہوا ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی چیز ضائع ہو جائے. اور اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بتایا نہیں گیا حسن صاحب کو کہ بھائی اگر آپ جو پہلے تو آپ سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے، اور اگر فرض کریں آپ جیت ہی جاتے ہیں تو پارٹی کو آپ کی جیت میں بھی نقصان ہے، کیونکہ حلف سے صرف ایک دیکھ سکتے ہیں. اور پھر 3 مہینے انتظار تو نہیں کرنا سکتے کہ آپ کا بائی الیکشن ہو جائے اور پھر وہ ووٹ گنا جائے گا. تو پارٹی کا تو پھر بھی ایک ووٹ ضائع ہو گیا، اور جہاں پر ایک ووٹ کے لیے جو اس کو مرتب کیا جا رہا ہے کہ بہت 2 کی جا رہی ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں پھر ان کا جواب ہوتا تھا کہ وہ بیش میں آ جاتے. اچھا کئی جگہ پہ ہم نے سنا کہ جی مثلا طلال چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، ان کو یقین دہانی کرائے گی، سینٹ میں لے جائیں گے، 1-2 اور لوگوں کے ساتھ بھی. آپ کو کوئی ایسی یقین دہانی کرائے گی کہ اچھا جی آپ الیکشن ٹکٹ نہ لیں، آپ کو ہم کہیں اور اکاموڈیٹ کریں گے؟ نہیں، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، بلکہ سب کو پتا تھا کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ ڈویبل ہی نہیں ہے جو کچھ احسن اقبال صاحب جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے یہ نوٹا نہ برداشت کرنے کی وجہ سے سب کچھ کیا، لیکن اب جو سٹنگ ممبر ہے کشمیر کے لیجسلیٹو اسمبلی کے PTI کا، اس کو انہوں نے نفٹی کی PT55 کی ٹکٹ دی ہوئی ہے. اچھا جو ایک پرانا ایڈوائزر تھا PTC کا، ان کو انہوں نے NA75 کی ٹکٹ دی ہوئی ہے. تو اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے ناروال میں پوری پارٹی بھیج دی ہے. صحیح. اور اس جو پوزیشن ہے وہ آپ ماضی کا الیکشن دیکھ رہے آپ کو سمجھ جی اچھا دانیال صاحب، اس سے جی بات سمجھ آ رہی ہے دانیال صاحب. ایک بات اور ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، الیکشن آپ جیت جاتے ہیں، تو کیا پھر یہ ٹکٹ اور یہ سیٹ آپ پارٹی کے حوالے کریں گے، مسلم لیگ کے ساتھ رہیں گے، یا پھر آپ فیصلہ الگ ہوگا آپ کا؟ تو جس طرح کے سوال پوچھتے دلچسپی ہوگی آپ کے ویورز کی، لیکن میرے دل کی آپ کی ویورز کی دلچسپی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ کیا مہنگائی ختم کون کر سکتا ہے، اس کو کرنے کا ذمہ دار کون تھا، اور وہ کون سی جماعت ہے جو ہمیں پوری طرح دلیل دے کہ یہ کتنا سے اور کتنے وقت میں مہنگائی جو ہے یہ کنٹرول میں آئے گی، اس کا خاتمہ ہوگا. اس وقت بھی پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہے،
تو یہ سوال ہے اصل میں. اس لیے دانیال کو ٹکٹ ملی ہے نہیں ملی, ناروال میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے خیز ہی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے. اب اتفاق کی بات یہ حسن اقبال صاحب جو ہے وہ ناروال کو بلانگ کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ملتان سے ہوتے, پشاور سے, کراچی سے ہوتے, تو میں نے تب بھی یہ تنقید کرنی تھی کہ ہم وہ بیانیاں بتا ہی نہیں سکے, اور ہماری انفارمیشن اتنی ویک تھی کہ ہم وہ بچے کی زبان پہ لا ہی نہیں سکے ایک جماعت کی حیثیت میں کہ جو اصل ذمہ دار تھے اس مہنگائی کرنے کا وہ کون تھے. دیکھیں نا, اگر اپریل میں ووٹر کو کانفرنس ہوا تو اس وقت مہنگائی 12% تھی, تو 2 ماہ میں یعنی مئی اور جون میں یہ چڑھ گئی 23% پر, تو آلموسٹ ڈبل ہو گئی. اگر کوئی ملک چاہے بھی تو وہ 2 مہینے میں مہنگائی ڈبل نہیں کر سکتا. یہ پیچھے سے ایک رزیلا آ رہا تھا جو کہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی, انہوں نے یہ کیا ہوا سارا تھا, تو یہ ہم بتا ہی نہیں پائے. یہی تو سارا بات تھی. انہوں نے اس کو توڑ کے کہہ دیا کہ جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو صحیح طور پر بات ہے. پھر جب وہ نہیں چلا اور جماعت مانتی میری بات, جب میں نے تفصیل بتائی ان کو, تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے. اس طرح سر جھوٹ بولنا شروع ہو گئے کہ یہ پیپلز پارٹی میں جانا تھے. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کیٹیگورکلی کہتا ہوں بولٹ میں ان کو اب ہر جانے کا نوٹس کر رہا ہوں. جی عباس صاحب صحیح ہے. دانیال صاحب, احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ N75 میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دوں گا, وہ کیا خبردار کر رہے ہیں آپ کو؟ میری جو سیاست ہے وہ ایک خود ہی کتاب ہے. آپ اپنی ٹیم بھیج لیں, اپنے لوکل نمائندے سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کون بدماشی کا جو ہے نا سربراہ تھا, اور وہاں پر کون سی جو ایم پی اے ہیں وہ ان کا کاروبار کیا ہے, یہ آپ خود ہی پتہ کروا لیں, میرے سے نہ پوچھیں. میری تو ساری سیاست بھی جو ہے وہ پیار اور محبت کی ہے. اسی لیے تو میری وائف نے جب بہت ایکسٹریم سرکمسٹانسز تھے تو 1,26,000 ووٹ لیے جب میں ڈسکوالیفائڈ تھا, اور جو پی ٹی آئی کے آگے سے جب سارے دوسری طرف ہوا چل رہی تھی ایسے کہہ لیں, تو اس کے باوجود ایک انجان مطلب شخص کو جو ہے نا میرے کہنے پہ عوام نے ووٹ دے دیا, تو وہ یہ کوئی مذاق ہے؟ کیوں لوگ محبت کرتے ہیں, کیوں لوگ اس کی مدد کرتے ہیں؟ کیا اگر یہ سچویشن ان کی ہوتی ہے حسن اقبال صاحب کی, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہوتی ہے جو آج پہلی ہوئی ہے کہ اس وقت وہ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سخت نالا ہیں کہ ہمیں دانیال عزیز کو ووٹ دینے ہیں. تو پھر دانیال صاحب آپ محض ایک سیاستدان نہیں ہیں, آپ ایک دانشور بھی ہیں, اور آپ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے جب سربراہ بنے تو آپ نے ایک کام کیا. یہ بتائیں کہ یہ ہماری پارٹیوں میں کون سا فالٹ ہے, کیا خرابی ہے کہ ایک شخص ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص کی خدمات, اس کے سارے ماضی جو ہے وہ بھول کر ایک آدمی ضد کر لے تو اس کو ٹکٹ نہیں ملتا, ضد کر لے تو پارٹی چھوڑنی پڑتی ہے. ہماری پارٹیوں میں جمہوریت واقعی ہے ہی نہیں, شخصی فیصلے ہوتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری PMLN نے ایک بڑا اچھا پروسیس بنایا تھا, جس میں پہلے انہوں نے نامینیشن دی, ٹکٹ ہولڈنگ کے لیے ٹکٹ اپلیکیشن دی, اس کے بعد فائلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے, ان ڈسٹرکٹ سے فائنل ہوئی, اور جو ریکمینڈ ہوئی وہ پھر ڈویژنل سطح پر گئی, وہاں پر ان کو سمیٹا گیا اور فائنل ہو کے اس کمیٹی نے پھر وہ ریکمینڈیشن دی پارٹی کو. تو یہ پورا پروسیس تھا جس کے ذریعے سے تمام انفو کو دی جانی تھی, اور چیزیں جو ہے کئی سب میں اس ریکمینڈیشن میں آپ دیکھ لیں کہ میرا جو N75 ہے اور BT55 اور 54 کیا ریکمینڈیشن کی تھی, وہ تو سب کو پتا ہے میں, تو میری ریکمینڈیشن گئی تھی, اور جو لوگ میں نے سجیسٹ کیے تھے پارٹی کو, جن کو پارٹی پریزیڈنٹ سے ملوایا کہ سب کچھ ہوا, وہ لوگ ریکمینڈیڈ تھے. لیکن بیچ میں آ کے پھر یہ کیش میں آ کے ضد میں آ کے حسن اقبال صاحب نے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے یہ ساری کانٹی ڈالی, اور پوری پارٹی میں ایک بہت ڈال رہا ہے جو کہ ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اس کام کی. جی ٹھیک, بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ. پہلے تو یہ بتا دیں, تاج حیدر صاحب نے بھی پریس کانفرنس, اور آپ کی پارٹی کے کچھ امیدوار ہیں جن کو تیر کی جگہ کوئی اور نشان الاٹ کیا گیا ہے, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں
اس کو کیا محض ایک کلیریکل مسٹیک سمجھا جائے یا پیپلز پارٹی اس کو کوئی ڈیلیبریٹ سازش سمجھ رہی ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک پارٹی کا امیدوار ہے اور باقی تمام پارٹی جو ہے وہ ایک سمبل پہ الیکشن لڑے، اور خاص طور پہ ہماری چیئرمین صاحب چونکہ لاہور سے بڑا ایک سگنیفیکنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے نیچے یہ پی پی کے پروونشل اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان کو بھی ڈینائی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی منطق کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پارٹی کے امیدوار کو اس کا نشان جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ اس پر ہمیں بڑی تشویش ہے۔ آج اس تشویش کا اظہار آپ نے دیکھا مختلف ہمارے لیڈران نے کیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس پہ اگر ہمیں کوئی ریڈریسل نہیں ملتا ظاہر ہے پھر ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اچھا، نہیں، جو سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی جان بوجھ کے کوئی سازش ہو رہی ہے یا مسٹیک ہے، جو آروز ہیں وہ ان کی مس مینجمنٹ ہے؟ دیکھیے اس میں مس مینجمنٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا جی کیونکہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جی ایک پارٹی کا سمبل ہے، تمام لوگوں کو ملا ہے تو چند لوگوں کو کیوں نہ ملے، لہٰذا اس میں کوئی مسٹیک یا کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب یہ غلطی ان تک پہنچا دی گئی، اگر غلطی بھی مان لی جائے تو جب انہیں بتا دیا گیا ہے آر صاحب کو کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے جی تو پھر اس کو ڈینائی کر دینا جو ہے وہ پھر تو ایک پری پولڈ ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو پھر ہم غلطی نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے ہماری پارٹی نے۔ لیکن دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام سے عرض کیا، الیکشن کی فضا کو شفاف اگر ہم نے بنانا ہے اور اس کو ان سوالات اور ان کوسچن مارکس اور یہ کنٹروورسی سے بچانا ہے جو اب تک میرے خیال میں پہلے ہی بہت فضا میں جو ہے وہ پانی گدلا ہو چکا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنے سے کیا مدد ہوگی الیکشن کی، کیا مدد ہوگی جمہوریت کی، یا جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اہداف اس الیکشن سے کیا وہ الیکشن سے اہداف حاصل ہوں گے۔ اور اگر یہ مس مینجمنٹ ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب کس لیول پہ اگر آ کر نشانات پر یہ مس مینجمنٹ آ گئی ہے تو پھر اب ظاہر ہے ہم تو اس سے غلطی نہیں سمجھتے ہیں جی۔ میری تو پارٹی چیئرمین اور یہ بڑا ہمارے لیے ایک حلقہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، لاہور کا حلقہ ہے، اور اس میں خاص طور پر چیئرمین صاحب کے نیچے جو امیدوار ہیں وہ ظاہر ہے ان کو تقویت دیتے ہیں، ساتھ مل کے لڑیں گے، ان کو یہ تیر کا نشان نہ دینا میں اس کو غلطی نہیں سمجھتی۔ جی عباس صاحب۔ جی اچھا پلویشہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے آپ لوگ میدان میں آ چکے ہیں اور لاہور سے الیکشن لڑنے پہ مسلم لیگ نون کو تشویش تو ہے، لیکن اس سارے ماحول میں بلاول صاحب نے یہ کہا ہے، ان سے ایک بیان ان کا سامنے آیا ہے کہ جو تم اپنے مخالف کے ساتھ آج کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے ان کی، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ پہلے تو مسلم لیگ کو تشویش کا اظہار تشویش اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کی جب شاید میرا آپ ہی کے ساتھ شو تھا اور میں نے شاید یہ بات آپ سے کی تھی کہ جو صوبے ہیں کسی کی جاگیر تو ہے نہیں، اور یہ جو ایک تاثر ابھر آئے کہ فلانا صوبہ فلانی پارٹی کا ہے اور یہ صوبہ جو ہے اس پارٹی کی جاگیر ہے، یہ بڑا غلط تاثر۔ آج اگر میاں صاحب سندھ کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں قطعاً اس پہ کوئی تشویش، لیکن اب وہ ان کی اپنی منشا اور مرضی ہے کہ وہ سندھ کے امیدواروں کو بھی لاہور بلوا لیتی۔ اگر ہم نے پنجاب میں اپنی ایک لاہور کے لوگوں سے، لاہور کے باسیوں کو ہم نے اپنا منشور پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں جا کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو اس میں تشویش کی کیا بات؟ تشویش تو ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے پاؤں مضبوط نہیں ہیں، جن کو لگتا ہے کہ کوئی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیساکھیاں انہیں دی گئی ہیں اس میں کہیں کچھ جھول آ گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تو سیاسی پارٹیز کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میاں صاحب کا لا کے لڑکانہ سے الیکشن لڑتے ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال اور جو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی، انہوں نے جو آج بیان دیا اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو ایک قدرت کا بھی اصول ہے
कानून कुदरत भी है। हमारे अपने मुल्क में इसको हमने अभी कितनी दफा नहीं देखा। जो आज आप करते हैं वो घूम के आपकी तरफ आता है, और लिहाजा जो भी इक्तदार में हो या इक्तदार में ताकत रखता हो उसको ये पता होता है सियासी कारकुन को कि जो आज वो कर रहे हैं या जो आज वो करेंगे तो उसके लिए कल हमें भी अपनी कमर मजबूत रखनी चाहिए। इसका मैं आपको तनाजुर ये बता दूं कि चूंकि बिलावल साहब ने एक फलसफा ये पेश किया है और ये फलसफा खैर हमने इस पे अमल किया है कि हमारे जितने दौरे अदवार थे उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी जो है वो इंतकाम की सियासत पे यकीन रखा, ना कभी इंतकाम लिया, और हमेशा दरगुजर करना और सियासी माहौल को जो है वो ठंडा रखने की जो है वो कोशिश भी की और कामयाब भी हुई। लिहाजा उसी तनाजुर में है कि हम इंतकाम, वो कहते भी हैं, बिलावल साहब ने बाकायदा इसको इंतखाबी नारा भी बनाया हुआ है कि हम नफरत की सियासत पे यकीन नहीं रखते और इस मुल्क से अब पोलराइजेशन और नफरत की सियासत को खत्म करने का वक्त आया है। पहले ही बहुत नफरत इमरान खान साहब ने भरी, उसके बाद अब अगर हम फिर इंतकाम इंतकाम नफरत और ये नारे मारेंगे तो इससे हम पीछे तो जरूर जा सकते हैं, आगे की कोई सिमत हमें नजर नहीं है। अच्छा, बिलावल साहब ने जो 10 निकात पेश किए हैं बड़े पुरकशिश हैं अवाम के लिए उसमें, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप बिजली मुफ्त देना शुरू कर दें और जो जितने बड़े दावे आपने किए हैं, क्या किसी थिंक टैंक ने बैठकर ये बताया है कि कितने वसाइल दरकार होंगे और ये वसाइल कहाँ से आएंगे, सेल्फ जनरेशन होगी या कर्ज़े लेकर ये सारे दावे जो हैं पूरे किए जाएंगे, ऐलानात पूरे किए जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में, मुझे अगर ठीक से याद हो तो मैं आपके साथ जब पिछली दफ़ा आपके शो पर थी तो शायद हमने सवाल उस वक़्त डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करना जो है, पहली बात तो हम ऐसा नारा मारते नहीं जो कल को झूठ हो और जो कल को सिर्फ सब्ज़ बाग कौम को दिखाए जाएं। कौम भी समझदार है। हमने इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट पेश किया है। सदर जरदारी ने सिंध को अगले 5 साल में टोटली सोलराइज करने की, यानी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का एक अज़म किया। लिहाजा 300 यूनिट बिजली जरूरी नहीं है कि आप ग्रिड से ही लेकर दें, उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, और मैं समझती हूँ पाकिस्तान को वैसे भी शमसी तवानाई की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये मुफ्त है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, और मैं ये समझती हूँ, मैंने इसका इजहार भी किया है कई दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस भी, कि आसान शराइत पर पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये जो सोलर पैनल्स हैं ये जो है बिल्कुल जो है इनकी कर्जे की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। और यही एक हमारा बड़ा इस पूरे गर्दाब से निकलने का अच्छा तरीका है, और ये पहले दूसरे मुल्कों में भी होता रहा है। देख लीजिए, आप दिल्ली में हो रहा है, वो कि उनकी ज़ाहिर है मईशत के मसाइल हमारे से नहीं है, लेकिन ये कोई अनअचीवेबल चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखिए, मैं फिर इससे कंपैरिजन करने पे मजबूर हूँ कि कल जो मुस्लिम लीग नून का जलसा था उसमें तो ये कहा गया भाई आप जितने वोट देंगे उतना बिजली का बिल कम होगा। तो लिहाजा जो चीज किसी मईशत की किताब में वो फॉर्मूला मौजूद ना हो, ऐसे दावे हम ना करते हैं और ना मेरे ख्याल में किसी भी जमात को करने चाहिए, क्योंकि वो जो है जब झूठे साबित होते हैं तो अवाम के सब्र का पैमाना जो है आगे तकरीबन पूरा लबरेज ही है, उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है झूठे दावे। पलवशा साहिबा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दी।